السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی فضیلت اور اس کی پہلی آیت کا ترجمہ و تشریح پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ مدنیہ۔ سورہ بقرہ مدنی ہے۔ اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیات مکہ میں نازل ہوئی اور باقی تمام سورت مدینہ میں نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا، اس لیے ہمیں کثرت سے سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا۔ قرآن مجید سیکھ کر جو انسان اس کو پڑھتا ہے اور قرآن کریم پڑھے اور راتوں کو قیام کرے، ایسے شخص کی مثال مشک کے کھلے ہوئے ڈبے کی مانند ہے، جس کی خوشبو دور دور تک پھیل جاتی ہے، اور اسے سیکھ کر قیام اللیل جو نہیں کرتا اس کی مثال مشک کے بند ڈبہ کی مانند ہے۔ یعنی جیسے مشک کی خوشبو اگر ڈبی کھل جائے تو دور دور تک پھیل جاتی ہے نا، بالکل اسی طرح قرآن پڑھنے والے کی مثال ہے کہ اس کی خوشبو دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا ہوگا۔ چمکتی ہوئی دو صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، یہ دونوں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث برکت، اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، متفق علیہ۔ بیٹے، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ اگر ہم پڑھتے رہیں تو قیامت کے دن جب اللہ رب العزت ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیں گے نا، تو یہ صورتیں اللہ رب العزت کے آگے آ کے جھگڑا کریں گی، یا اللہ یہ تو مجھے پڑھا کرتا تھا، تو آپ اس کو کس طرح سے جہنم میں پھینک سکتے ہیں؟ لہٰذا یا مجھے قرآن سے باہر نکال دے یا ان کو جنت میں داخل کر دے۔ سورہ بقرہ کے معنی گائے ہیں، بقرہ کے معنی گائے ہیں۔ اس کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں گائے کا ذکر آیا ہے، اس لیے سورت کا نام بقرہ رکھا گیا۔ حروف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، الف لام میم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے۔ اس جیسے دوسرے حروف جو کچھ صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، انہیں الگ الگ پڑھنے کی وجہ سے اسے حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا معنی ہے کٹے ہوئے حروف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا ایک لفظ پڑھنے پر، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف 1، لام 2، میم 3، یعنی الف لام میم پڑھنے پر ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی۔ حروف مقطعات قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے کہ باقی قرآن کریم میں عربی زبان کے روز مرہ کے جو حروف استعمال کیے گئے ہیں، جن کے معنی سے عرب لوگ واقف ہیں، مگر حروف مقطعات جیسے الفاظ بالکل ہی نرالے ہیں، ان کے معنی کوئی بھی نہیں جانتا، صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے جو منکرین ہیں نا،
وہ بار بار ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک ہی آیت بنا کر دکھا دیں، مگر وہ اس سے عاجز رہے۔ جن صورتوں کی ابتدا میں یہ حروف آئے ہیں، ان صورتوں میں قرآن مجید کی عظمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال حروف مقطعات والی صورتوں کو دیکھتے جائیں، آپ کو ان کے بعد قرآن کی عظمت کا بیان ضرور ملے گا، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حروف قرآن کے اعجاز کے لیے لائے گئے ہیں اور لوگ اس قرآن کے مقابلہ سے عاجز ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 29 صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے کیا ہے۔ میں نے آپ کو شان نزول جب سورہ فاتحہ کا بتایا تھا، تب بھی بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو انسان پڑھ لیتا ہے، اس کو پڑھ کے جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کثرت سے سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گھروں سے شیطان جاتا رہے، ہمارے لیے یہ قیامت کے دن نور ہو، برہان ہو اور اللہ رب العزت سے جھگڑا کرنے والی ہو کہ یا اللہ یہ تیرے بندے مجھے پڑھتے رہے ہیں، یا تو مجھے قرآن سے نکال دو یا پھر ان کو جنت میں داخل کر دو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔